السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. بے شک اس جہان کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد تلاش کرتے ہیں اور اسی سے بخشش کی طلب رکھتے ہیں. اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمالوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود برحق ہے. وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں. نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور تمام معاملوں میں سے برے کام دین میں گڑھے ہوئے بدعات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر اور اصحاب پر. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو. لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی اور انہیں زمین پر پھیلا دیا. اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو. یقیناً اللہ تم پر نگراں ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی اور کھری بات کہو. اللہ تمہارے سارے کاموں کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانا، یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. سامعین حضرات، کل جو آخری بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کو کس نے بنایا. آج تیسرا پوائنٹ لکھیں گے. یہ دوسرا پوائنٹ تھا جو ہم نے پڑھی تھی. اس سے پہلے میں ایک سرسری نگاہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ توحید ربوبیت کے 3 پوائنٹ میں نے لکھوائے تھے. پہلا تھا کہ مخلوق کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے. دوسرا تھا انسانوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور آج تیسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے کچھ بنایا ہے تو دکھائے. لکھ لیجیے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے کچھ بنایا ہے تو دکھائے.
جی کلاس 4 کے 5 کے یہ تو نہیں پتہ، میں نے بھیج دیا ہے لنک، آپ اس میں دیکھیے گا، ہے نا. کلاس سے ریلیٹڈ نہیں، توحید سے ریلیٹڈ چل رہا ہے بس. کلاس کاؤنٹ مت کیجیے، ہے نا. چلیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے کچھ بنایا ہے تو دکھائے. غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے کچھ بنایا ہے کہ نہیں. آیت سورہ فاطر آیت نمبر 40. آپ کہیے کہ تم اپنے قراردار شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جزو بنایا ہے، کون سی چیز بنائی ہے، یا ان کا آسمانوں میں سے کچھ ساجھا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوئے، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں. سورہ فاطر آیت نمبر 40. غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ عز و جل یہاں ان لوگوں کی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کے کسی کرامات کا سوال کرتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کرامات کیے ہیں تو وہ دکھاؤ. لہٰذا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا کوئی کرامات نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ ساری کائنات اور یہ آسمان اور یہ سیارے، یہ سب اللہ عز و جل نے بنایا ہے. یہاں ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی تخلیق کیا ہے تو اس بنیاد پر وہ یہ کہے کہ میں رب. جب کچھ تخلیق کیا ہی نہیں ہے تو پھر کس بنا پر رب؟ چلیے، اسی میں دوسرا حوالہ ہے سورہ لقمان آیت نمبر 11 کا، جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ ہے اللہ، یعنی یہ اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ. کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 11. یہاں پر بھی ایک سوال ہے کہ یہ جتنے بھی، چلو ٹھیک ہے، یہاں تو کچھ تم بنا نہیں سکتے، لیکن چلو ٹھیک ہے، ہم نے اس کائنات میں جو چیز بھی بنا دیا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بنایا، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پیڑ ہو، پودے ہو، سورج ہو، چاند ہو، پہاڑ ہو، ہر چیز اللہ نے بنا دی ہے. پھر یہاں سوال ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم یہ سب چیزیں نہیں بنا سکتے، تم کچھ اور تو بنائے ہوگے نا جی، تمہارا کچھ اور تو بنا ہوا ہوگا نا، وہی دکھا دو. تو نہیں ہے. تو کس بنا پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے، کس بنا پر؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کوئی ایک شرعی ریزن تو ہوگا نا، وہ نہیں ہے. شرعی ریزن نہیں ہے. لہٰذا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنانے والا خالق ہے، اور جس نے کچھ تخلیق نہیں کیا وہ رب ہو ہی نہیں سکتا. یہ تھا تیسرا پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ لکھیے آپ لوگ. چوتھا پوائنٹ لکھوانے سے پہلے کچھ اور باتیں جو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف سنیے، ہے نا، سننا ضروری ہے.
سورہ مائدہ آیت نمبر 72 سے لے کر 77 تک اللہ عز و جل فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہ مسیح مریم کا، یعنی وہ اللہ مسیح مریم کا باپ ہے یا بیٹا ہے نا، ان دونوں میں باپ بیٹے کا رشتہ۔ حالانکہ نعوذ باللہ، حالانکہ مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل، اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہیں، بے شک وہ بھی کافر ہوئے، حالانکہ سوائے ایک پالنے والے کے اور کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئیں گے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ کے آگے کیوں توبہ نہیں کرتے اور گناہ بخشواتے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مسیح مریم کا بیٹا تو صرف ایک پیغمبر ہی ہے جس سے پہلے اور بھی گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ یعنی سچی ہیں، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھ ہم انہیں کیسی دلیلیں بتلاتے ہیں، پھر دیکھ وہ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں۔ کہہ دو تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے نقصان اور فائدے کا مالک نہیں ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی مت کرو، اور ان لوگوں کی اچھائیوں کی پیروی نہ کرو جو ان سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے دور ہو گئے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 سے 77 تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ترجمے کے ساتھ۔ اب ان آیتوں میں کچھ باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ کیا؟ پہلا، نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ انسانی شکل میں اللہ ہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا نور، یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ مشرک ہیں، نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے، یہ کفر ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تیسرا، اللہ نبیوں کا بھی رب ہے، یعنی داتا ہے، پالنے والا ہے، اور باقی لوگوں کا بھی، اور اس کائنات کا بھی۔ چوتھا، عیسائی مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور جو کوئی بھی شرک کرے اس پر جنت حرام ہے۔ پانچواں، شرک یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، غیر اللہ کو داتا مالک ہے نا مان لیا جائے۔ چھٹا، اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے، وہ اکیلا رب ہے۔ ساتواں، اللہ نے یہاں پہ ایک چھوٹ دی ہے کہ مشرک اگر توبہ کرے، سچی توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آٹھواں، اللہ تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے ہیں، وہ کھانا کھاتے بھی تھے، پانی پیتے بھی تھے، نہاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، ان کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی، وہ روتے بھی تھے، وہ ہنستے بھی تھے، سارے انسانی معاملات سارے۔ ہاں، انہیں اللہ نے انہیں علم میں برتری دی تھی، وہ معصوم ہوتے تھے، لیکن وہ تھے تو انسان ہیں۔ تو اس لیے وہ اللہ کی ذات میں سے نہیں تھے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں سے نہیں تھے۔ 9واں پوائنٹ تھا کہ نبیوں کی عبادت منع ہے، کہ وہ فائدہ اور نقصان پہنچانے کے مالک ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے نبیوں کی عبادت کہاں ہوتی ہے؟ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں ہوتی کیا؟
ہوتی ہے نا. تو منع ہے. نبیوں کی عبادت، 10واں پوائنٹ ہے، نبیوں کی عبادت اس لیے بھی منع ہے کیونکہ لوگوں کی پکار اور حال چال کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے اور جانتا ہے، نبی نہیں سن سکتا. 11واں پوائنٹ، من دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا سے یہاں مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام ہے. 12واں، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا ہے، یعنی بڑھ چڑھ کر ان کو پیش کیا کہ یہ اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. آپ سوچ کے دیکھیے کہ کتنا بڑھایا چڑھایا گیا ہوگا. تو بڑھ چڑھ کر کام لیا، لہٰذا جو اللہ کے حقوق تھے وہ ان کو دے دیے گئے. یہ تو بھائی اللہ کے بیٹے ہیں، یہی زندہ کرتے ہیں، یہی مارتے ہیں، چلو انہیں کی عبادت کرنے لگتے ہیں. 13واں، عیسائیوں نے اللہ کے حکم ماننے کی بجائے دوسروں کی خواہش کی پیروی کرنے لگے وہ. 14واں، ایسا کرنے والے لوگ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ہوا بھی ایسے ہی، وہ خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. آج تک گمراہی کا معاملہ چل رہا ہے. جی ہاں، نہیں کہہ سکتے. خیر، تو ان آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کا حق، کسی اور کا ہم حق وہ نہیں دے سکتے ہیں، اپنے رب کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں. چلیے چوتھا پوائنٹ لکھ لیجئے آپ لوگ. یہ سارے پوائنٹ جو ہیں وہ آپ لوگ سن لیں تو ٹھیک ہے، اور لکھ لیں تو اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے سنا ہے، لیکچر سنیں گے آپ لوگ، پوائنٹ لکھ لیں گے تو یہ آپ لوگوں کے علم میں اور اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے چوتھا پوائنٹ لکھیے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا. لکھ لیجئے، چوتھا پوائنٹ ہے یہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا. سورہ حج آیت نمبر 73، 73. سورہ حج آیت نمبر 73. لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو. اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گویا سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں. بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے. بڑا برا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا برا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سورہ حج آیت نمبر 73، 73. سورہ حج آیت نمبر 73. اسی کے ساتھ پانچواں پوائنٹ لکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے. سورہ تغابن آیت نمبر 11. سورہ تغابن آیت نمبر 11. اور یہ جو آیت میں ابھی بیان کروں گا اس کو صرف
اگر آپ اس پر ایمان رکھ لینا تو کافی ہے. آیت کیا ہے؟ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سورۃ تغابن آیت نمبر 11. ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 189، 189. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 189، 189. اسی طریقے سے اگر ہم سورہ مائدہ میں دیکھیں گے، سورہ مائدہ آیت نمبر 120 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 120، اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور ہر ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اچھا، ایک چیز غور کیجیے گا کہ اگر کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ ہر چیز پر حق رکھتا ہے. مثلا اگر کوئی راجہ ہے اور اس کا ایریا ہے، وہ اس ایریا کا مالک ہے. لیکن یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ ہے، رب کائنات. تو آسمان اور زمین کی وہ ہر چیز جو ان میں موجود ہیں، وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 120. اسی طریقے سے ایک اور ریفرنس دیکھیں گے، سورہ جمعہ آیت نمبر 1. ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب و با حکمت ہے. اب ایک حدیث پہ غور کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹے گا، پھر ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لے گا اور فرمائے گا، بادشاہ میں ہوں، آج دوسروں پر جبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تکبیر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، بادشاہ میں ہوں، آج جبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تکبیر کرنے والے کہاں ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2788، 2788. انٹرنیشنل نمبر ہے 7051، 7051، 7051. ترمذی 7413. ترمذی 7413. اور ترمذی کی ہی ہے 7446.
7446. کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، آسمان کو لپیٹ لے گا، زمین کو لپیٹ لے گا، اور پھر آواز دے گا. کون ہے بادشاہ؟ کہاں گئے وہ لوگ جو زمین میں اکڑ رکھتے تھے؟ کہاں گئی ان کی طاقت؟ کہاں گئی ان کی شہرت؟ چل، چھٹا پوائنٹ پہ غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور آفتاب مطلب ہوتا ہے سورج، اور مہتاب مطلب چاند. اور آفتاب و مہتاب کو اسی نے کام میں لگا رکھا ہے. وہ ہر ایک معیار اور مقدار یعنی معین پر چل رہا ہے. یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا. اس کی سلطنت ہے. جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہیں نہ سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دیں گے، اور قیامت میں دشمن ہو جائیں گے. تم سب اللہ کے محتاج ہی ہو. کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے آج سے 1450 سال پہلے ہی قرآن میں بیان کر دیا ہے. ایک تو سائنسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے مقدار میں جو ہے نا تیر رہے ہیں. وہ جو زون ہے ان کا، اس زون میں وہ تیر رہے ہیں. اور جب آپ غور کریں گے کہ کیسے اندھیرے سے روشنی جاتی ہے اور کیسے روشنی سے اندھیرا کرتا ہے اللہ عز و جل ان کے تیرنے سے. سورج پہ ان کا جو روشنی ہوتی ہے وہ جو زمین پہ پڑتی ہے اس کو باضابطے ایک ریسرچ کر کے بتایا گیا تھا کہ لائٹ جو ہے وہ جب سورج پہ پڑتا ہے تو کیسے پیچھے کا حصہ جو ہے وہ اندھیرے میں مبتلا رہتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گھومتا ہے تو وہ اجالے کی طرف آتا ہے، اور اجالا والا پارٹ جو ہے وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کو اللہ کے علاوہ لوگ پکارتے ہیں ان کی یہ قوت نہیں، طاقت نہیں کہ چھوڑیے کسی چیز کے بنانے کی بات، وہ کھجور تک نہیں بنا سکتے. اور کھجور کی تو چھوڑیے بات، کھجور کا گٹھلی بھی نہیں بنا سکتے. اور گٹھلی بھی چھوڑیے، گٹھلی کے بیچ میں آپ دیکھیں گے ایک پتلا سا جھلی ہوتا ہے. اس گٹھلی کے جھلی کا جو چھلکا ہے وہ بھی بنانے کا اختیار نہیں. بھائی اتنا بڑا دعویٰ کوئی اور کر سکتا ہے کیا اللہ کے سوا؟ کوئی اور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا. اور یہ چیلنج ہے، نہیں بنا سکتے. آج تک کوئی نہیں بنایا، آج تک نہیں بنایا. ساتواں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ ہی تمام جہان کو پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے.
सूरह फातिहा आयत नंबर 1 और 2। क्या है उसमें? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। छठे पॉइंट में मैंने सूरह फातिर आयत नंबर 13 और 14 पढ़ा था। सूरह फातिर आयत नंबर 13 और 14। गुठली का छिलका भी नहीं पैदा कर सकते। आयत नंबर सूरह फातिर 13 और 14। ठीक है, 7वां पॉइंट में और देखते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 54। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा किया है, फिर अर्श पर कायम हुआ। वह सबसे दिन को ऐसे तौर पर छुपा देता है कि वो शब उस दिन को जल्दी से आ लेती है, और सूरज और चांद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब उसके हुक्म के ताबे हैं। याद रखो, अल्लाह ही के लिए ख़ास है खालिक होना और हाकिम होना, बड़ी खूबियों से भरा हुआ है अल्लाह जो तमाम आलम का परवरदिगार है। सूरह आराफ आयत नंबर 54। सूरह आराफ आयत नंबर 54। अगली आयत देखते हैं। सूरह तकबीर आयत नंबर 29। सूरह तकबीर आयत नंबर 29। और तुम बग़ैर परवरदिगार आलिम के चाहे कुछ नहीं कर सकते। और तुम बग़ैर परवरदिगार आलिम के चाहे कुछ नहीं कर सकते या चाह सकते। सूरह तकबीर आयत नंबर 29। 8वां पॉइंट देखते हैं। अल्लाह ताला ही रिज्क देने वाला है, अल्लाह ताला ही रिज्क देने वाला है, अल्लाह ताला ही रिज्क देने वाला है। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 58। अल्लाह ताला तो खुद ही सबका रोज़ी रसा, तवानाई यानी ताकत वाला और ज़ोरावर है। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 58 और सूरह ज़ुमर आयत नंबर 40। सूरह ज़ुरियात और सूरह ज़ुमर। सूरह ज़ुरियात आयत नंबर 58 और सूरह ज़ुमर आयत नंबर 40। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31। और मुफलिसी यानी गरीबी के खौफ से अपनी औलाद को ना मार डालो, उनको और तुमको हम ही रोज़ी देते हैं, यकीनन उनका कत्ल करना कबीरा गुनाह है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31।
سورہ مومن آیت نمبر 64. آپ لوگ صرف ریفرنس لکھ لیجئے، بعد میں آپ لوگ وقت کا بھی خیال کرنا ہے تو یہ پورا پڑھ کے بتانا تھوڑا سا مناسب نہیں ہے. سورہ مومن آیت نمبر 64 لکھ لیجئے. سورہ فاطر آیت نمبر 13 لکھ لیجئے. سورہ فاطر آیت نمبر 15. سورہ مومن آیت نمبر 64. سورہ فاطر آیت نمبر 15. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37. یہ تو ضرور لکھیے گا آپ لوگ. اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا ہے، میرے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی وادی میں یعنی ریگستان میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے. اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37. سورہ قصص آیت نمبر 24. سورہ قصص آیت نمبر 24. سورہ قصص آیت نمبر 24. اس میں ایک اور ریفرنس لکھ لیجئے. صحیح مسلم حدیث نمبر 5077. صحیح مسلم حدیث نمبر 5077. صحیح مسلم حدیث نمبر 5077. آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمیں توحید پر چلنے والا اور توحید کی دعوت دینے والا بنا دے. اللہ ہمارے دین اور دنیا دونوں سنوار دے. آمین یا رب العالمین. کلاس کا اختتام یہی کرتے ہیں. کلاس سے ریلیٹڈ آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیے، اللہ رب العزت نے سب کچھ بنایا ہے. یہ ہم کیسے کہیں کہ اللہ رب العزت نہیں بنایا؟ یہ اتنی آیتیں ہیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا. اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ اللہ نہیں بنایا ہے تو پھر ایسی آیتیں لے کر آؤ. یہ تو اللہ سوال کرتا ہے نا، یا تو پھر یہاں ایک چیلنج اللہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے نہیں بنایا تو تمہیں کھجور کے گٹھلی کا ایک چھلکا ہی بنا دو. یہ چیلنج ہی تو جواب ہے ان سب سوالوں کا. یہ جواب جو ہے اللہ نے پہلے ہی دے دیے ہیں، ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو بس یہ آیت ان کے سامنے پیش کر دیں، اتنا ہی کافی ہے. اور اگر اللہ نے نہیں بنایا تو پھر کس نے بنایا؟ کوئی دعوے دار ہے تو اپنا دعویٰ لے کر آئے. سمپل. ہاں میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایسے لوگوں سے بحث جو ہے، آپ لوگ تھوڑا سا میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں نا. ایسے لوگوں سے علمی بحث تب کرنا ہے جب علم پہ فوقیت ہو. جب علم پہ فوقیت نہیں ہوگی تو اللہ کے قرآن کی وہ آیت یاد کیجئے کہ جاہلوں سے بحث نہ کرو ورنہ تم بھی ان میں سے ہو جاؤ گے. علم اگر نہیں ہوگی تو علم کی کمی کی وجہ سے انسان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں.
کچھ سوال کے جواب مل گئے تو ٹھیک، نہیں ملے تو پھر انسان کا ذہن جو ہے، شیطان اس ذہن سے کھیلتا ہے اور پھر آپ کو لے کر جاتا ہے کفر کی طرف۔ تو ایسے لوگوں سے علمی بحث نہیں کرنا ہے جب تک علم نہ ہو۔ اول تو یہ کہ ابھی کسی سے بحث ہی نہیں کرنی ہے، اپنی بات کہہ دینی ہے، بات ختم۔ اگر کوئی اس طرح سے بحث کرے، بھائی میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، بات ختم، بات ہی ختم۔ حجت نہیں کرنی ہے، اپنی بات کہہ دینی ہے، پھر کہہ دینا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہاری طرف، ہمارا دین ہماری طرف، بات ختم۔ کیوں جائیں ہم بحث کرنے؟ علمی دلائل اگر کوئی آئے بات کرے، چلو آؤ، علم ہمارے تک ہے، آؤ علم پہ بات کرتے ہیں، تمہارے پاس علم ہے تو علم پہ بات کرو، لیکن طے ہونا چاہیے کہ تمہارا علم مکمل ہے یا نہیں۔ اگر تم سائنسی اعتبار سے بات کرنا چاہتے ہو تو سائنس کے کون سے علم جو ہیں وہ ایبسلیوٹ ہیں؟ کون سا؟ تھیوری آف ایوولوشن، تھیوری آف بگ بینگ، تھیوری آف ڈولن، کس کا؟ ڈاروین کا، آئنسٹائن کا، نیوٹن کا؟ کسی کا تھیوری جو ہے وہ ایبسلیوٹ ہے؟ نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ انومان لگانے والے ہیں۔ بھائی ہم انومان کو نہیں مانتے، سیدھی سی بات ہے، انومان تو میرا صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تمہارے انومان کو ہم کیا مانا جب تمہارا ایبسلیوٹ ہی نہیں ہے؟ تم کبھی کہہ دیتے ہو کہ انسان جو ہے وہ بندروں سے وجود میں آیا، پھر تم کہہ رہے ہو نہیں ایسا ماننا ہے۔ تمہارے ماننے کو ہم نہیں مانتے نا، تمہارے ماننے کو ہم نہیں مانتے، ہمارے پاس بھی دلیل ہے۔ زیبرا جو ہے وہ گھوڑے کی پرجاتی ہے، گدھا جو ہے وہ گھوڑے کی پرجاتی ہے، نہ زیبرا گھوڑا ہے نہ گھوڑا جو ہے زیبرا ہے، سمجھا نا؟ اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں مخلوق بنایا، بندر کو بھی مخلوق بنایا، کلیئر ہے، وہی مخلوق ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندر جو ہے ہمارا پوروج ہے، یہ آپ کا انومان ہے۔ کیوں انومان ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس علم کی کمی ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ پیش کیجئے وہ علم جو آپ کا ایبسلیوٹ ہو۔ جتنے بھی تھیوریز ہیں، تھیوریز آف لا ہو گیا، تھیوری آف میگنیٹ ہو گیا، جتنے بھی تھیوریز ہیں وہ کوئی بھی ایبسلیوٹ نہیں ہے۔ جو لوگ سائنس کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں ان کے پاس حجت کا تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، لیکن اب وہ حجت کر رہے ہیں تو ان کے سامنے ہمیں حجت نہیں کرنی۔ حجت اس لیے نہیں کرنی ہے کیونکہ جو لوگ 2 اور 2 5 مان چکے ہیں، جو لوگ سونے کا ناٹک کر چکے ہیں، یاد رکھیے 2 اور 2 5 مان چکے لوگوں کو آپ کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے۔ اور جو لوگ سونے کا ناٹک کرتے ہیں، آپ چاہے ان کو کتنا بھی جھکجھوڑ لیں وہ کبھی نہیں جاگیں گے، سمجھیں؟ میں رہا ہوں ناستکوں کے بیچ میں، میری ان سے علمی بحث ہوئی ہے، وہ سب مانیں گے، لیکن جب آپ کی بات آئے گی تو وہی بات ہے، اللہ نے عقل پہ پردہ ڈال رکھا ہے، سمجھا؟ اس لیے خیال کرنا ہے۔ چلیے، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جی RCM بھائی، آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ کا نام کیا ہے RCM بنارس بھائی؟ چل، کلاس سے ریلیٹڈ آپ لوگ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔
زبیر بھائی کل سے آپ 9 بجے آئیں گے کلاس میں، ہے نا؟ کلاس 9 بجے سے ہے کلاس میں، اگر آدھے ادھورے میں آئیں گے آپ کو کلاس سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی۔ کل سے آپ ایک دم 9 بجے آئیے، ہے نا؟ کلاس میں رہنا ضروری ہے، بہت ہی اہم ٹاپک پڑھا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، بہت اہم۔ یہی طے کرے گا کہ آپ مسلمان رہیں گے یا کافر رہیں گے، توحید ہی طے کرتا ہے۔ چلیے، کلاس سے ریلیٹڈ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، کوئی ایسا ہے جس کو کلاس سمجھ میں نہیں آیا ہو؟ کوئی ایسا ہے جس کو کلاس سمجھ میں نہیں آیا ہو؟ اچھا، مائک آن کر کے آپ لوگ بتائیں کس کو کلاس سمجھ میں آیا ہے؟ سمجھ میں آیا، الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ افشا، آپ کو سمجھ میں آیا؟ چلیے، الحمدللہ۔ زبیر بھائی آپ تو کلاس میں تھے نہیں، ہے نا؟ کل سے وقت پہ آپ آئیں، ٹھیک ہے؟ امی بھی ہیں کیا کلاس میں؟ چلیے، ٹھیک ہے۔ تو کلاس جو ہے آج یہیں جو ہے مجلس کی خاتمہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی بتائیے، کسی کوئی سوال ہے؟ کسی نے کچھ؟ دیکھیے، ہم کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے نا؟ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اللہ کہتا ہے کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے یہ، کہ جس نے بدعات گڑھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے نا؟ اب بدعات کیا ہے؟ بدعات جو ہے وہ ہے، بدعات کو سمجھنے کے لیے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع پہ جب انہوں نے خطبہ دیا، وہ ان کا آخری خطبہ تھا، اور انہوں نے پوچھا اپنے صحابیوں سے مخاطب ہو کے کہ میرے صحابیوں، کیا میں نے تم لوگوں تک دین پہنچا دیا؟ سارے صحابیوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف دین پہنچایا نہیں، آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، 3 بار کہا انہوں نے۔ کس کو گواہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کو گواہ بنایا، کسی انسان کو نہیں، کسی صحابی کو نہیں، اپنی بیوی کو نہیں، ہے نا؟ کسی ام المومنین کو نہیں، اپنے بھائیوں کو نہیں، ہے نا؟ کس کو بنایا؟ اللہ کو گواہ بنایا کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سن لو، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہوا۔ کیا ہوا؟ دین مکمل ہوا۔ اب نہ اس میں کوئی چیزیں بڑھائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی چیز گھٹائی جا سکتی ہے نا؟ نہ ہی عرب والوں کو عجمی پر فوقیت ہے، نہ عجمی کو عرب پہ فوقیت ہے، نہ کالے کو گورے پہ، نہ گورے کو کالے پر، نہ مالک کو غلام پر، نہ غلام کو مالک پر۔ یعنی ایک دم کہہ کے بات کو وہیں پر توڑ دی گئی، یعنی اب کوئی بھی چیز نہ جوڑی جا سکتی ہے نہ گھٹائی جا سکتی ہے دین میں، ٹھیک ہے؟ اب بات آتی ہے کہ دین میں کوئی بھی چیز جوڑی اور گھٹائی نہیں جا سکتی، تو پھر ہمیں وہ چیزیں کرنی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے، صحابیوں سے ثابت ہے نا؟ وہ چیزیں نہیں کرنی جو ثابت نہیں ہیں۔ اب ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی بولتا ہے، عمر تم اس نبی کی اتباع کرتے ہو جو ہگنے متنے کا طریقہ بتاتا ہے؟
عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں اسی نبی کی اتباع کرتا ہوں جو حق نے موتنے تک کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ لہٰذا کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور حاجت کا بھی طریقہ بتایا، بیوی کے ساتھ کیسے صحبت کرنا ہے وہ بھی طریقہ بتایا، بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، غلاموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مسافروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہر چیز کا طریقہ انہوں نے بتایا، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑ دی؟ یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ چیزیں نہیں بتائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہم تک پہنچا دی۔ اب ہماری زندگی ہوتی ہے، ہم اپنی زندگی میں کس کی اتباع کرتے ہیں یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قول ہے جس نے میری سنتوں پہ عمل نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو بھی ایکٹ ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو بڑھ چڑھ کے کریں گے، اگر نہیں ہے تو اللہ کی قسم نہیں کریں گے۔ ایک صحابی تھے جو وہ آخری صحابی، شاید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، شاید، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، کافی ضعیف ہو گئے تھے، وہ لوگ بڑی ان کی عزت کرتے تھے۔ مسجد میں بیٹھ کے چنے پہ تسبیح پڑھی جا رہی تھی، کسی نے جا کے بولا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، شاید یہی تھے، ہے نا، نام میں ہو سکتا ہے ادھر ادھر ہو، لیکن معنی سمجھیے گا کہ کیا ہے بات کی۔ تو وہ جا کر انہوں نے کہا کہ مسجد میں دیکھیے وہ تسبیح پڑھی جا رہی ہے چنے پہ۔ تو وہ مسجد آئے، انہوں نے کہا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چنے پر تسبیح پڑھ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، اور یہ چنا ہم تقسیم کریں گے یا جو بھی اس کا جو بھی کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا اس صحابی نے کہ اللہ کی قسم، یا تو تم نبی سے بہتر کام کر رہے ہو یا اپنے لیے جہنم کھود رہے ہو۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی سے بہتر کام تو نہیں ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے بتا دیا یہ طریقہ نہیں۔ اب کیا ایک آپشن بچتا ہے؟ ایک آپشن تو یہی بچتا ہے نا کہ اگر نبی سے بہتر طریقہ نہیں ہے تو یہ جہنم اپنے لیے کھودا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین سے ثابت نہیں تھا۔ اگر کوئی چیز دین سے ثابت نہیں ہے تو وہ ہم نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب بات آتی ہے باتوں کو بڑھا چڑھا کے، کسی نبی کو، میں نے ابھی پڑھا ہے نا کہ کسی کو غلو نہیں کرنا، کسی کو بڑھ چڑھ کے جو ہے تعریف نہیں کرنی۔ یہ بڑھ چڑھ کے بولنا ہی عبادت میں شمار کر دیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے عبادت بھی ہونے لگتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہوا؟ وہی ہوا، سمجھ میں آئے؟ لہذا ہمیں ہر چیز، اگر کوئی کہے کہ پانی بائیں ہاتھ سے پینا ہے تو ہم اس سے ثبوت مانگیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ سے پانی پیو۔ ہمارے پاس تو حدیثیں ہیں ہر چیز کی، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، ہر چیز کا، اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کا طریقہ ہے۔ بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، کیا پڑھ کے جانا ہے، نکلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، سب چیزیں موجود ہیں۔ اگر کوئی نئی چیزیں گڑھتا ہے تو ہمارے زبان میں حرکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کیوں نہیں سوال کرتے ہیں ان سے؟ اور سوال نہیں کرتے تو ہم پھر یہ چیز کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے زندگی کا ایک خاکہ تیار کیا جا چکا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے، ہمیں اسی پر چلنا ہے۔ ممکن ہے کہ اگر مان لیجئے کہ امروز سر آپ کو پڑھا رہا ہے، آپ امروز سر کو فالو کر لیں، ٹھیک ہے، تو امروز نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی دیکھیے توحید پڑھنی ہے، توحید کی کتاب پڑھنی ہے، توحید سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھنی ہیں۔ اب اگر ہم توحید کی کتاب نہ پڑھ کے کوئی اور چیزیں چنتے ہیں تو آپ نے اپنا ایک الگ طریقہ چنا امروز سے، اب آپ کا کیا واسطہ؟ سمجھ میں نا، ایک دم ایزیلی سمجھے اس چیز کو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا، ہم الگ طریقہ کیوں چنیں؟
ہمارے لیے نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم اس طریقے پر چلیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے. کوئی اور طریقے پر چلیں گے تو ہم گمراہ ہونے کے ہمارے امکانات، ہمارے چانسز بہت ہائی لیول ہیں کہ ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. تو ہمیں طریقہ چننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس پر اصحاب چلے، صحابہ چلے اور وہ کامیاب ہوئے. اللہ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تو ہمیں وہ طریقہ چننا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہے نا. امید ہے آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. الحمدللہ. وانتم فجزاکم اللہ خیرا کثیرا. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں، انگلی پر پڑھ سکتے ہیں. انگلی پہ پڑھنے کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تسبیح انگلیوں پہ پڑھا کرو، انگلیوں پہ پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی. اسی لیے تسبیح انگلی پر ہی پڑھنی چاہیے. یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے انگلیاں آپ کی. ہر اعضا گواہی دے گا نا، آپ نے ہاتھ سے کیا کیا، آنکھوں سے کیا کیا، زبان سے کیا کیا، پیر آپ کا کہاں رہے، ہاتھ آپ کا کہاں رہے. تو قیامت کے دن انگلیاں گواہی دیں گی کہ اللہ یہ تیری تسبیح پڑھا کرتا تھا، تیری عبادت کیا کرتا تھا، یہ کرتی تھی. کلیئر ہے؟ چلیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.